کہ جسم کو زمین کہا گیا ہے جی اور روح کو آسمان کہا گیا، سبحان اللہ، کہ جب اللہ پوشیدہ تھا تو کیا تھا، واہ جب ظاہر ہوا تو کیا ہوا، جو غائب ہے وہی تو ظاہر ہوا ہے، واہ واہ، کہ روح رب ہے اور سارے دونوں جہان اس میں گم ہیں۔ میں وہ تمہیں بتاؤں ویب سائٹ کہ اس پہ آن کرو کہ اس سے نکلتی ہوئی نظر آئے کہ یہ کس سے نکل رہی ہے۔ بے شک، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خوبصورت خیموں میں بند ہیں، وہ خیمے زمین پر گاڑے جاتے ہیں یا آسمانوں پر؟ نور کے قطرے سے عالم ہے ظہور، ایک قطرے سے وہی اول ہے، وہی وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی غائب ہے۔ بے شک، ایمان لائے؟ واہ واہ اگر ایمان لے آتے واہ، تو غیب کو کیوں تلاش کرتے پھرتے کہ کون سی چیز ہے جو لفافے سے نہیں نکلی، جو غیب سے ظاہر نہیں ہوئی۔ آج کا درس قرآن موضوع جنت کے متعلق چل رہا ہے، اور ظاہر اور باطن، غیب اور ظاہر، اللہ اور بندہ، مادیت اور لطافت، کثیف اور لطیف، موت اور زندگی، یہ آرٹیکل میرے زیر بحث ہیں۔ مرشد شیشہ ہے، واہ وہ شیشہ سامنے رکھے گا مرید واہ، تو غیب والا ظاہر تو فاقہ اولاہو ساجدین، پس گر پڑیو واسطے سجدہ کیا۔ اس وقت بھی اسی کو سجدہ ہوا، اس وقت بھی اسی کو سجدہ۔ بے شک، کچھ ایسے بے خبر لوگ ہیں، جی قبر پہ جانا، مزار پہ جانا بدعت ہے، شرک ہے۔ میں ظاہری طور پہ بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں، باطنی طور پہ بھی میں، مجھے کسی چیز کی کمی چھوڑی نہیں، خدا نے رجا کے یہاں بٹھایا ہر لحاظ سے، نہ میں کسی کی جیب کی طرف دیکھتا ہوں، نہ کسی کے عہدے کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس وہی آئے جس کو صبغت اللہ کی ضرورت ہے، ورنہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کی اولادیں بھی ہیں، تخت و تاج بھی ہے، دولتیں بھی ہیں، اور انہوں نے 100 سال 200 سال کی زندگی اس زہرا میں کسی ایک لمحے بھی خدا کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور مجھے وہ شخص چاہیے جو خدا کے بغیر کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس لیے میں چونکہ جب سے کائنات خلقی ہے اور جہاں آ کے اینڈ ہوا ہے، کن تو کنزن سے لے کے الیوم اکملتکم اکملت لاکم دینکم کی فلم بنا رہا ہوں کہ یہ کائنات، یہ ڈیوائن، یہ ساورینٹی، یہ آلمائٹی، یہ فطرت، یہ جبلت، یہ قدرت اپنے ارتقائی مراحل، ایولیوشنری، افزائش نسل، کہاں سے شروع کر کے کہاں تک پہنچی ہے، اور اب وہ کس لباس میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ میں اس پر ایک فلم بنا رہا ہوں، ٹرن بائی ٹرن۔ تو میں نے جنت کا کنسیپٹ شروع کیا ہوا تھا، تیسرا حصہ اس کا بیان ہو گیا تھا، ابھی
دو حصے باقی ہیں. اباؤٹ دا پیراڈائز. آج میں اگلے جمعے جہاں چھوڑی تھی بات وہاں سے شروع کرنے لگا ہوں. اگر کوئی صاحب ہوش ہے تو تشریف رکھے، ورنہ نہ میرا وقت ضائع کرے نہ اپنا وقت ضائع کرے، اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. اور اگر کسی نے روداد سفر کو سمجھنا ہے، آنا ہے، وہ موسٹ ویلکم یہاں بیٹھے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما و اماما. میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، میرا آج کا درس قرآن موضوع جنت کے متعلق چل رہا ہے، اور ظاہر اور باطن، غیب اور ظاہر، اللہ اور بندہ، مادیت اور لطافت، کثیف اور لطیف، موت اور زندگی، یہ آرٹیکل میرے زیر بحث ہیں، موضوعات ہیں. ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں. الرجیم. تحمل مجازی سے جی ہم نے ایک رات میں شبینہ نہیں پڑھنا، جی لوگوں کو بے دین نہیں کرنا. بے شک. ہم نے قرآن سمجھانا ہے، آرام بسم سے. اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ تو ہو گیا نا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور واسطے جو کوئی اوپر زمین کے ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی ذات پروردگار تیرے، صاحب بزرگی اور صاحب انعام کی. پس دیکھو ساتھ بھائی، یہ سورت کے معنی ہے چار دیواری، اور چار دیواری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہاں چار دیواری سے مراد کہ زمین و آسمان کا جو افق ہے، جی آفاق ہے، اس کے اندر اندر جو چیزیں ہیں جی وہ بتائی جا رہی. بے شک. زمین بھی اس میں آ گئی، آسمان بھی اس میں آ گیا. آسمان کے لفظی معنی ہے بلندی، اوپر والی چھت، اور زمین کے لفظی معنی ہے نیچے والی چھت. یہ فرش جو ہے اس کو زمین کہا گیا ہے، بے شک. اور عرش کو آسمان کہا گیا. بے شک. دوسری اس کی تمہید، توجیہ یہ ہے کہ پانی کو آسمان کہا گیا ہے اور مٹی کو زمین کہا گیا. بے شک. تیسری اس کی توضیح یہ ہے کہ مجسم چیز جو مادیت میں آ گئی اس کو زمین کہا جا رہا ہے، جی اور یہ لطیف ہے، شیشے کی مانند، اس کو آسمان کہا جا رہا ہے. چوتھی اس کی توضیح یہ ہے
کہ جسم کو زمین کہا گیا ہے جی اور روح کو آسمان کہا گیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور چونکہ اللہ کرسی السماوات والارض، اللہ جو ہے خالق و مالک جو ہے، زمین و آسمان اس کی کرسی ہے. اب قلب پہ بٹھایا گیا اللہ کو، بے شک قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، بے شک. کہ ہر مومن کا، کافر کا نہیں. اگر یہاں کوئی منکر بیٹھا ہے بے شک قرآن کا، رحمان کا، جنت کا، دوزخ کا، کسی چیز کا جو منکر بیٹھا ہے، اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. بے شک یہ مومنین کے لیے ہے بے شک. جو صاحب ایمان ہیں. اور ایمان کہتے ہیں اللہ کو. جی جو اللہ کو دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو اللہ کو دل سے اپنے آپ سے باہر سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں. بے شک بے شک ڈیفائن بے شک. مسلم اینڈ فگر. جی قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، ماننے والے کا دل جو ہے اللہ کا ٹھکانہ ہے، بے ایمان کا نہیں ہے. واہ واہ. یہ یاد رکھ. بے شک. اب زمین و آسمان جی جب جنت ہے تو روح بھی یہاں ہے بے شک. اور بدن بھی یہاں ہے، یہاں ہے. زمین بھی یہاں ہے، آسمان بھی یہاں ہے. یہ جو انسان ہے یہ زمین و آسمان مل کے بیٹھا ہے، بے شک بے شک لہذا یہی جنت ہے. بے شک بے شک. اس کو رب العزت نے فرمایا کہ فَادْخُلِي فی عبادی وَادْخُلِي جناتی، جو میرے بندے کے، مجھے لے کے میرے ماننے والے کے پاس بیٹھا ہے وہ جنت میں بیٹھا. بے شک بے شک قرآن سے باہر بات نہیں کروں گا. بے شک. اگر کوئی آگے پیچھے کمی بیشی ہے اور جس کو شک ہو تو وہ آ کے میرا نکال دے، بے شک میں اس کے پاؤں چاٹوں گا، بے شک. اس کی خدمت کروں گا، نہلایا دلایا کروں گا. سبحان اللہ. اور ایسے اگر کوئی بے تکی بات کرے تو وہ میں سننے کے لیے تیار ہوں. فَادْخُلِي فی بات. فی عبادی وَادْخُلِي جنت. جنت. بے شک پس اللہ تعالیٰ نے جہاں پس کا لفظ آ جائے اس میں شک نہیں رہے بے شک. کہ پس جو میرے بندے کے پاس، فَادْخُلِي، جو میرے بندے کے پاس بیٹھ گیا، میرے بندے میں داخل ہو گیا، بے شک وَادْخُلِي، قسم ہے کہ وہ جنت میں داخل بے ہو. شک بے شک. ہم ولیوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، بے شک. ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ ولی جنت ہے، اور جنت کی ایک کیفیت ہے کہ جنت سکون قلب ہے. بے شک بے شک. یہ سیاہ ستہ تمام احادیث کا فیصلہ ہے. یہ ساری سیاہ ستہ 6 کی 6 کا مجموعہ پڑھائیے وے تفسیر. جی بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، یہ ساری، نسائی، یہ 6 حدیثوں کی کتابوں کا مجموعہ ہے اللؤلؤ والمرجان، بے شک جس کے اندر ہیرے جواہر بھرے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. اور قرآن کی مکمل تفسیر. جنت سکون قلب ہے، اور اس کا الٹ ہوا کہ جس آدمی کو سکون نہیں ہے وہ دوزخ ہے. دو. کیونکہ اسی قرآن میں دوزخ کا بالن انسان ہے، بے شک
दोज़ख का बालन भी इंसान है जी और जन्नत का फल भी इंसान है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक जन्नत सुकून कल्ब है। बेशक फिर फरमाया जन्नत माँ के कदमों में है। जी अब अगर आप किसी की बात पर शक करें कि जन्नत की तारीफ कोई और बताए आए कि इस तारीफ खुदा की तारीफ के अलावा कोई जन्नत की तारीफ बताए तो आप फिर काफिर होंगे, बेईमान होंगे, अल्लाह पे शक करने वाले होंगे। बेशक जन्नत माँ के कदमों में, बेशक जन्नत सुकून कल्ब है, जन्नत मेरा बंदा है। बेशक मेरे से मुराद जो मेरे रंग में रंग के बैठा है, सुभान अल्लाह बेशक जो मेरा हो के बैठा है। बेशक फिर अब एक नुक्ता दरमियान में बयान करता जाऊंगा, जी गौर करना कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जी कि कुन तो कंज़न मख्फियन फा अहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल खल्क़, मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा जी कि मैं गैब से ज़ाहिर हो जाऊं, सुभान अल्लाह बेशक गैब से ज़ाहिर हो जाऊं। अब पहले अल्लाह ने बयान दिया, अरशाद फरमाया कि मैं पोशीदा था, जी फिर मैं ज़ाहिर हुआ। तो क्या इस हदीस कुदसी पर, जी इस इल्हामी कलाम पर, जी इस रिवील वर्स पर कभी किसी ने गौर किया कि जब अल्लाह पोशीदा था तो क्या था, वाह जब ज़ाहिर हुआ तो क्या हुआ? अब ये जो कुछ आप कायनात में देख रहे हैं ये सारा गैब से आया है। और एक शख्स कहता है मैं गैब को जानता नहीं, बेशक वाह वाह और कुरान फरमाता है जी कि ये सारा गैब है जो जाहिर में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक अब उस शख्स की मानोगे? आए इतनी बड़ी दाढ़ी हो, मेराब हो, तेरा मंजिला दर्स हो, तुम खुदा को छोड़कर उसकी बात को मानोगे? आए हया करना पड़ेगा, शर्म करनी पड़ेगी कि सबसे पहले इब्तदा जात बाबरकात ने फरमाई कि मैं मख्फी था, पोशीदा था, वाह और पोशीदगी से मैंने चाहा कि जाहिर हो जाऊं। वाह वाह तो कभी बैठ के इस बात पे भी मुराकबा किया, वाह वाह इस पे भी गौर किया कि जब वो मख्फी था तो कैसा था, वाह जब वो जाहिर हुआ तो कैसा। वाह वाह जबकि हजरत मौलाना अलामा सूफी बासमा बासफ़ा ताजदार गोरडा शरीफ पीर मेहर अली शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है तनज़ीह ऐन है तशबीह, तस्बीह बेशक जमा हक मशहूद है, करम है कीता गौसले आज़म साडे सिर दे वालड़ियां, अजे भी सानू आपियां दिसदियां माही माही वालियां वालियां कालड़ियां। सुभान अल्लाह बेशक जे आखा तू दिसदा नहीं ये तेरे बिन फिर कौन है? बेशक बेशक जे आखा तू दिसदा नहीं तेरे बिन फिर कौन है? ये रूप है किसदा मैं की दसां, हर थां दे दिखालड़ियां, सुभान अल्लाह अजे भी मैनू ओ पियां दिसदियां माही वालियां। बेशक उरे थी वो है उरेरे, है परेरे परे थी। बेशक सूफी के लिए वाह इन अल्लाह खाला का आदम अला सूरत बालिल इंसान अला नफ्से ही बसीरा, उस मुदल्लल की दलील देखनी है। उरे थी है उरेरे, अपने ते मुख दी वाह ये है परेरे परे थी।
ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ, ਵਾਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜੀਏ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਫੜੀਏ, ਪੈਂਡਾ ਲੜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਫੜੀਏ, ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁਕਾਂਦਾ। वाह वाह तो अब देखो, वाह जब हमीद कुरान मजीद फुरकान हमीद, कुरान का मतलब ही गैब है, फुरकान का मतलब ही जाहिर है। बेशक वाह नबी का एक नाम फुरकान है, मुस्तफ़ा जाहिर हुआ और है, सुभान अल्लाह इसको मौजज़ा कहते हैं। वाह गैब से जाहिर को तलाश कर लेना सबसे बड़ा मौजज़ा है। हर वली एक मौजज़ा है बेशक जिसने गैब को जाहिर कर दिखाया। वाह 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 क्या बात अब देखो वाह कि ये जमीनों आसमान, सुभान कुरान मजीद में आया। फरमाया जन्नतिन अल्फाफा, कि ये जन्नत जो है ये लिफाफों से निकली है, वाह लिफाफों से निकली है। जी फिर फरमाया जी कुल्ला शाइन अकमामिहा, ये सारी चीजें जितनी हैं जमीनों आसमान में, ये सारी लिफाफों से निकली। वाह वाह आप लोगों ने समझा कि हर बीज लिफाफा है, आहा हा वाह बेशक और फिर वाह बीज के अंदर जो वो जर्म, वो चीज जो बढ़ती घटती है, जो छोटा सा जरासीम जर्म, उसके ऊपर भी एक लिफाफा चढ़ा हुआ है। बेशक आप लोग देहातों में, शहरों में रहते हैं, जब भैंस बच्चा जनती है तो क्या वो लिफाफे में बंद नहीं होता? वाह जिल्ली उसके ऊपर लिफाफा नहीं चढ़ा होता, वाह वाह वो गोल मटोल नहीं होता, वाह बाद में अपनी टांगे बाहें बाहर निकालता है। सुभान अल्लाह वाह 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 अंडा एक लिफाफा नहीं है, वाह 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 मुर्गा लिफाफे से नहीं निकला है। क्या बात वाह ये अंगूर, ये खजूर, सब लफा ये सारे जितने भी मेवाजात हैं, ये सारे लिफाफों से नहीं निकले। बेशक ये कायनात की हर चीज, वाह वाह जमादात, नबातात, वाह केह से लेके मेह तक, वाह हैवानात, इंसानात, कौन सी चीज है मेरे सामने आके कोई दुनिया का वाह आलम फाजल जी फकीह मुफ्ती बताए वाह कि कौन सी चीज है जो लिफाफे से नहीं निकली, जो गैब से जाहिर नहीं हुई। वाह 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 सुभान अल्लाह ये जो कुछ देख रहे हो वाह वाह ये गैब से बाहर आई है। वाह वाह तुम क्यों नहीं कुरान पे ईमान लाए? वाह, तुम वाह। कहते हो हमने खुदा को मान लिया। वाह अगर खुदा को मानते तो खुदा ने फरमाया सूरत अल हदीद वाह आयत नंबर 3, होवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वाह बेशक वो एक ही चीज का नाम है ना, वही अव्वल है, वही आ वही आखिर है, वही जाहिर है, वही गायब है। बेशक ईमान लाए। वाह वाह अगर ईमान ले आते वाह तो गैब को क्यों तलाश करते फिरते? वाह वाह जाहिर आ कि ईमान ले आए कि गैब जो है वही जाहिर वो तो जाहिर है, वाह हर चीज गैब है वाह और हर चीज जाहिर है। बेशक आसमान वाह के अंदर गैब है, जमीन के अंदर जाहिर है। बेशक वाह 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 बेसूरती में गैब गैब है, सूरत में सूरत में जाहिर है। सुभान और अल्लाह बेसूरत अल्लाह, बेसूरत अल्लाह, बेसूरत उसकी टांग नहीं, उसका हाथ नहीं, हाँ, ये तो कह रहे हैं। गैब को तुम कह रहे हैं तो जाहिर में कौन आया? वाह 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 वाह
تیرے آنے دی رولی بھی پیندی رہی ہاں جی او دے حمل ٹھہر گیا ہاں حمل ٹھہر گیا جی آؤندا پیا ہے ہاں جی 9 مہینے 10 دن دا انتظار ہے واہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کڑی ہے یا منڈا ہے مولوی نے نہیں منیا واہ ڈاکٹر نے کہہ دیتا غیب چیز دس دیتا سبحان اللہ انہیں غیب ہی دس دیتا انہیں ایمان ہی نہیں لیاندہ ہائے 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 واہ تے جس نے آکھیا سی جائے نام ہی رکھ دینا تے ہوئے گا بھی منڈا انہوں نہ پتا ہوئے واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ ایک نے دا وچ رکھیا ہے ہائے ہائے ایک نے دسیا ہے واہ ایک نے منیا ہی نہیں مننے ہی نہیں واہ 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 کیٹیگریز آف دا فیتھ فیت ایمان کے درجے ہیں واہ واہ علم الیقین ہے عین الیقین ہے حق الیقین ہے واہ ایمان کے درجے ہیں والذین اوتوا العلم درجات درجات اب آپ پوچھیں واہ عالم سے صوفی سے یار غیب اور ظاہر کو ڈیفائن تو کر what is hidden and what is expand اس کو بتا تو سے واہ تیرے آنے دی روڑی بھی پیندی رہی اس صورت دے وچ صورت رہندی رہی آنا بشری جہان اتے کہندی رہی کہندی جدو انا للہ پڑھ کے اتے چلی گئی جدو عرشاں تے پہنچی خدا بن گیا بے شک ہن وہ بندہ کدھر گیا واہ بندہ تو رہ گیا ایتھے جی تے جیڑا گیا اتے واہ ایتھے والے نو ویندا رہیا واہ واہ تے جیڑا اتھوں آیا ہے اس بندے خیال ہی نہیں کیتا واہ واہ مجھاں اتنیاں ہو جان کوٹھیاں اتنیاں ہو جان فلانی شے وہ ایت فرمان دی پئی جی ایت فرمان دی پئی جی کیا فرما رہی ہے جی کل من علیہ فان اور جو چیز یہ دیکھ رہے ہو جی یہ کہیں سے آئی ہوئی ہے بے شک کلو ہاں جی امورن اللہ ہے اللہ سے آئی ہے اللہ میں چلی جائے گی جس نے چلے جانا ہے کسی اور میں اس پہ نظر کیوں رکھتے ہو جس سے آئی ہے اور جانا ہے اس پہ نظر کیوں نہیں رکھتے بے شک واہ واہ یہ ہے مقام فقیر واہ واہ یہ ہے مقام ولایت واہ یہ ہے مقام بزرگی نہ کوٹھی کو دیکھتا ہے واہ نہ بچوں کو دیکھتا ہے واہ نہ بیوی کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ خود کو بھی نہیں دیکھتا بے شک واہ جس سے ہر شے آئی ہے واہ اور اسی میں لوٹنی ہے بے وہ شک اسی کو دیکھتا ہے واہ تیرے آنے دی روڑی بھی پیندی رہے پہندی تھوڑا جا پیچھے کھڑا ہے بے شک واہ تیرے آنے دی روڑی بھی پیندی رہے واہ اس صورت دے وچ صورت رہندی رہی آنا بشری زمین اتے کہندی رہی بے شک جدو عرشہ تے پہنچی خدا بن گئی اور رہنے دے راز کھل گیا بندہ اب بھی رہ گیا واہ واہ سجدہ شوق ہے یہی الفت الفت راز ہے یہی تم ہو نظر کے سامنے میری نماز یہ ہے حق میری نماز ہے یہ واہ اہل جہاں کو کیا خبر ملا بیچارے کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر حق اہل جہاں کو کیا خبر کون وہ تو بشریت دیکھ رہا ہے بے شک اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بشر لباس کس نے پہنا ہوا ہے واہ واہ اس یا ایھا المزمل کا نہیں پتا واہ مزمل تو چادر ہے اور یا کس کو کہا جا رہا ہے واہ اوڑھنے والا مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے واہ اے چادر اوڑھنے والے اب انہوں نے کہہ دی کالی کملی چادر نبی پہنتے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے محی الدین ابن عربی جس نے وضاحت فرمائی اس کو مانا ہی نہیں واہ کیمیاء سعادت
حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم غوثیہ، گل حسن شاہ، درس نظامی، اسرار حقیقی، ان کو سمجھا ہی نہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، چادر اس وجود کو عربی میں کہتے ہیں واہ چمڑے کی چادر، واہ کھال، خان پہننے والا اس وقت بھی تھا جب چادر نہیں تھی، پہننے والا چادر میں بھی رہا، پہننے والا اس وقت بھی ہوگا جب چادر اتار دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اگر پہننے والے پہ نظر ہو، کہاں گئی موت، ہائے ہائے، کہاں گئی زندگی، واہ کہاں کیا حساب کتاب، واہ واہ بے خبری میں ہے یہ سب کچھ۔ واہ واہ کوئی خبر معمولی چیز ہے؟ واہ اہل خبر معمولی چیز ہے؟ واہ، تم ایسی 13 جہان دنیا قربان کر دو اگر تمہیں اہل خبر مل جائے۔ واہ واہ کہ اہل خبر کیا ہے؟ واہ 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 اہل خبر واہ، کے قبضہ قدرت میں ہر شے اور دونوں جہان۔ بے شک سورت نباب کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو، نبا کے معنی خبر ہے، بے شک، یہ کس کی خبر ہے؟ نبا العظیم، جی بہت بڑی خبر ہے، جی، قرآن نے دی ہے۔ بے شک، وہ بہت بڑی خبر کون سی ہے؟ جی، وہ خبر یہی ہے واہ کہ روح رب ہے اور سارے دونوں جہان اس میں گم ہے، بے شک، ہر چیز اس میں۔ ایسے نہیں کہہ دیا ولی کامل نے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے، آنے، کیوں کہ دل کے اندر وہ ذات پاک جلوہ نما ہے۔ تو من لاہ المولا فلاح الکل، جہاں مولا ہے وہاں ساری کی ساری، بے شک، واہ، وہاں ہر چیز ہے۔ جی، کمپیوٹر ہے، اب کمپیوٹر سے آج سے کروڑوں اربوں سنکھ نیل پدم جتنا سال پہلے کی چیز نکال لو، ویب سائٹ آن کرنی جانتا ہو، جب آپ ویب سائٹ کسی بھی نام پر کسی موضوع پر آن کرو گے تو ساری چیزیں نکلتی آئیں گی۔ کیا جہاں ہر چیز نکل سکتی ہے تو جس سے چیزیں نکل رہی ہیں واہ وہ نہیں نکل سکتا؟ واہ واہ، نکلی ہوئی چیزوں پر تو ویب سائٹ آن کرتے ہو، اور جس سے نکل رہی ہے میں وہ تمہیں بتاؤں ویب سائٹ کہ اس پہ آن کرو کہ اس سے نکلتی ہوئی نظر آئے کہ یہ کس سے نکل رہی ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، جنریٹر، کمپیوٹر، واہ، کوئی دل کہتا ہے، کوئی برین کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نہ دل ہے نہ برین ہے، واہ، وہ ایک قطرہ نور ہے۔ بے شک، نور کے قطرے سے عالم، عالم ہے ظہور، ایک قطرے سے، اور کر تو اسی نور میں دائم حضور، قائم حضور، اس نور کے قطرے کو قائم کر، بے شک، تجھے ہر شے کا پتہ چل گیا۔ واہ، ابتدا بھی نور، آخر میں، آخر نور ہے، نور والا ہی صدا منظور ہے۔ منظور ہے، بے شک، ابتدا بھی نور، آخر نور ہے، جی، نور والا ہی صدا منظور، منظور ہے، اور نور کو ہی پانا ہے۔ بے شک، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بنا لیتا ہے اس کو جو اللہ کو مان لے۔ اب ولی بنتا نہیں، ولی کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں۔ واہ، اللہ کی تو فرسٹ بٹ ہی یہی ہے، شرط ہی یہ ہے بے کہ جو مجھے مان لے تو میں اسے اندھیرے سے نکال کے نور میں نور لے میں لے آتا ہوں۔ آتا ہوں، بے شک، بے شک، بے شک،
اور یسعی نورہم، پھر وہ نور کو دوڑتے دیکھتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، سامنے جی ہر طرف۔ واہ نور کو دیکھا، نور کو تو مانا ہی نہیں، جی صاحب ایمان کیسے ہو جائے گا؟ واہ تو آپ قرآن کو سمجھ کر، قرآن کو پا کر فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ بے شک اب پیروں مولویوں پر فیصلے کیوں کرتے؟ بے شک جب سب کے لیے، واہ پیر کے لیے بھی، جی مولوی کے لیے بھی، یہی رب نے اپنا فیصلہ ہاتھ میں دے دیا کہ ہر چیز بے کا شک انصاف فیصلہ جی میری بات سے کرو۔ بے شک اور اس میں کیا فتووں کا ذکر نہیں ہے؟ جی فتویٰ کہتے ہیں سوال کو، فقہ کہتے ہیں جواب کو۔ جواب مفتی بھی قرآن سے بنتا ہے، فقیہ بھی قرآن سے بنتا ہے، بے شک بے شک وکیل بھی قرآن سے بنتا ہے، جج بھی قرآن سے بنتا ہے، بے شک عالم جو کچھ بھی عہدہ ملتا ہے وہ واہ قرآن سے ملتا ہے، واہ واہ بے شک اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اپنے حوالے دیتے ہیں، جی بکریوں بھیڑوں کے حوالے دیتے ہیں، واہ اللہ اور حبیب کا حوالہ نہیں دیتے۔ واہ تو دین کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ واہ اسلام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اب آپ دیکھو کہ یہ سورت معارج کے اندر فرمایا جنت الفافا، جی کہ جنت الفافوں میں بند ہے، لفافوں میں۔ اب یہ سورت الرحمن میں جی جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے جی یہ ساری جنت کی چیزیں نہیں ہیں، واہ ایک ایک پڑھ کے دیکھو۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں خوبصورت خیموں میں بند ہیں، وہ خیمے زمین پر گاڑے جاتے ہیں یا آسمانوں پر؟ واہ عرب کی تہذیب کا ذکر ہو رہا ہے، کھجوروں کا ذکر ہو رہا ہے، انگوروں کا ذکر ہو رہا ہے، اناروں کا ذکر ہو رہا ہے، چشموں کا ذکر ہو رہا ہے، تکیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک کون سی چیز ہے واہ جس کا ذکر نہیں ہو رہا؟ واہ اور وہ ساری کی ساری، اب پانی جو ہے مان، وہ آسمان سے گرتا ہے، جی آسمان بادل کو کہتے ہیں، بالغمام، واہ 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 بادل کو آسمان کہتے ہیں، آسمان سے پانی گرتا ہے، بادل سے پانی گرتا ہے، بادل پانی ہے۔ واہ اور یہاں فرمایا ہر ہیڈ پہ جائیں، ہر سائفن پہ جائیں کہ یہ ساری کائنات مخلوق یہ پانی سے پیدا ہوئی ہے، بے شک پانی کو خالق کہا یا بے شک بے شک نہ سمجھے؟ وہ نطفہ بھی تو ایک پانی ہے۔ واہ تو یہ جو کچھ ہو وہ ظاہر ہو والباطن ہو، یہ ہر چیز غیب سے آئی ہوئی ہے۔ بے شک واہ اب ہو والاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی کہا وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، غیب میں بھی وہ ہے، تو ظاہر میں کیوں نہیں مانتے؟ واہ واہ ایمان میں کمی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ واہ جبکہ اس کی تفسیر لکھنے والا ولی اللہ وہ کہتا ہے جو ہے تنزیہ این ہے عین ہے تشبیہ، جو غائب ہے وہی تو ظاہر ہوا ہے۔ واہ 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 اب غیب تو وہ ہے، واہ ظاہر میں نہ مانا۔ واہ پھر جب یہ کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ جو ظاہر بیٹھا ہے واہ جس کو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صلی اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں، اس کے اندر تو میں بول رہا ہوں، بے شک اب بھی غیب میں رہ گیا، واہ واہ اب بھی غیب میں رہ گیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی یہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں تیری،
یہ تیری نہیں کر رہے، یہ اللہ کی کر رہے ہیں، بے شک، اب بھی غائب رہ گیا۔ واہ 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 واہ، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بے شک، اب نبی کا ہاتھ تو رب نے مانا ہی نہیں واہ واہ، کہ ایک ظاہر ہاتھ ہے اس چمڑے کا، بندے کا، بدن کا، ایک اس کے اندر روح کا ہاتھ ہے، واہ واہ نور کا ہاتھ ہے، واہ، ایک یہ مادی صورت ہے، مجسم صورت ہے، واہ۔ ایک اس میں نورانی صورت ہے۔ بے شک، میرے بھائی، یہ تمام اولیاء کرام، صوفیاء عظام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، کہ تم جانو، حقیقت کو جانو، خواہ عرب سے چین جانا پڑے، واہ اگر تمہیں ایسا آدمی ملتا ہے واہ جو اندر والے کو دکھا دے، واہ 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 واہ، اس کی تلاش کرو، دور دراز بھی جانا پڑے، سیکھ نالج، دو اٹ بی ان چائنا، واہ، بات کو سمجھو اور آنکھوں سے دیکھو، کہا تمہیں چین جانا پڑے، تم نے حدیث مانی، آیت مانی ہی نہیں، آیت مانی، دیکھنا اپنے ہی اندر ہے مگر دکھانے والے نے دکھانا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ساری دنیا کے چہرے دیکھ رہے ہو، اپنا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ واہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہو، واہ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے شیشہ درکار ہے۔ واہ 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 مرشد شیشہ ہے، واہ مرشد شیشہ ہے، واہ، وہ شیشہ سامنے رکھے گا مرید واہ، تو غیب والا ظاہر آ جائے۔ حق حق، بے شک، آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو روبرو، تو اس شکل کا دوسرا ہو گیا، تصور الہی تھا آئینے میں، نام اس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ واہ، ایسی صورت پیدا ہوئی ہے نہ ہو جس پر حسن کا خاتمہ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاتمہ ہو گیا۔ ہے ایک ہی، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، بے شک، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ واہ، کیوں؟ حضرت جابر، یہ میلاد بیان کر رہا ہوں، بے شک، واہ واہ، یہ تمہید بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت جابر جی، رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ قربان، میں قربان، بے شک، ہر شے قربان، آپ یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز ظاہر فرمائی؟ واہ واہ، غیب سے ظاہر کیا چیز فرمائی واہ واہ، اللہ نے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آگے سے فرمایا؟ یا جابرو ان اولو قد خالق اللہ تعالی نورا نبی کا من نور ہی، جی، سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صورت ہے جس کو دہر کہتے ہیں، اللہ، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، واہ واہ جس کی اقبالیات میں واہ واہ، علامہ اقبال نے ترجمانی فرمائی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ رضا کیا ہے، بے شک، سب سے پہلے اپنے نور سے، غیبی نور سے بے شک، نبی کا نور ظاہر کیا۔ بے شک، کن تو کنزن کے پردے میں جو راز تھا، جو فرمایا واہ، کہ کن تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، جی، پوشیدہ تھا، میں نے چاہا واہ، کہ میں زار ہو جاؤں۔ ظاہر، واہ، اب مرغی کا بچہ انڈے سے جب باہر آتا ہے تو اس انڈے کو باہر سے کوئی ڈنڈا مارتا ہے؟
کوئی چیز لگاتا ہے، وہ اپنی ہی چونچ کو مارتا ہے اور انڈا پھٹ جاتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اس غیب کو باہر لانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی، وہ باہر آنے والا خود ہی باہر آیا۔ حق، بے شک بے شک، واہ واہ، کن تو کنزن کے پردے میں جو راز تھا، آج بن کر وہ خیر الامم آ گیا۔ اب بھی نہیں پتا چلا کہ غیب سے ظاہر کون ہوا۔ واہ 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 واہ، کن تو کنزن کے پردے میں جو راز تھا، آج بن کر وہ خیر الامم آ گیا۔ عاشقوں کے لیے سجدہ گاہ بن گئی جس جگہ ان کا نقش قدم آ گیا، کیونکہ عاشقوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے جو غیب میں رہتا تھا، یہ وہی ظاہر ہوا ہے۔ واہ اسی کے پاؤں پہ گر پڑے، واہ تو پھر خود اس نے بھی فرما دیا واہ، کہ جب میں وہی نور، وہی روح، وہی غیب، یہ بشر کا ڈبہ بنا کے، تابوت سکینہ بنا کے، اس کے اندر وانا فختو فیہ من روحی کہہ دوں، اب وہ جو باطن تھا ظاہر ہوا، اب وہ ظاہر پھر باطن میں جا رہا۔ واہ واہ، جب وانا فختو فیہ من روحی اتار دوں، ریویل کر دوں، ٹرانسفر کر دوں، منتقل کر دوں روح اپنی، تو فاقا اولاہو ساجدین، پس گر پڑیو واسطے سجدہ کی۔ اس وقت بھی اسی کو سجدہ ہوا، اس وقت بھی اسی کو سجدہ۔ بے شک بے شک، کیا سمجھے؟ واہ واہ خدا کی حقیقت، واہ خدا کا راز، واہ، خدا کی معرفت، خدا کا بیان، خدا کا ارشاد، واہ کیا سمجھے؟ کن تو کنزن کے پردے میں جو راز تھا، واہ، آج بن کر وہ خیر الامم آ گیا، عاشقوں کے لیے سجدہ گاہ بن گئی جس جگہ ان کا نقش قدم۔ خدم آ، واہ ساحل جو غرق ہو موجوں میں، طوفان مکمل ہوتا ہے، جب ہستی کا پردہ اٹھ جائے انسان مکمل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، اب یہ بتاؤ، فیصلہ کرنا ہے، یہ قرآن پڑھا، یہ سیاہ ستہ پڑھی کہ آدم انسان اس جہان میں بنایا گیا ہے یا اس جہان سے آیا ہے؟ واہ، بتاؤ، ادھر بنا، یہ انسان اس جہان سے ملا ہے یا اس جہان سے آیا ہے؟ ادھر سے، اب بولنا تو کرو، ادھر سے، ادھر بنا، یہاں سے ملا ہے، ادھر سے کون آیا ہے؟ پڑھتے ہیں گلیوں بازاروں میں، سٹیجوں پر، ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ بے شک، کتنی خوش بخت سی ڈاچی محمد کملی والے دی، حلیمہ جد ہاتھ بڑیاں مہارا ہی مسکرا پئیاں۔ یہ کون آیا؟ وہ غار دے وچ پہلے بھی لوگ زیارت کرن جاندے سی، جبل رحمت تے پہلے بھی جاندے سی، وہ حجر اسود نو پہلے بھی چومدے سی، جنت وچوں لیاندا نا حجر اسود، پتھر کدے وچوں آیا؟ جنت چوں، انہوں چومدے سی، اور جنت وچوں آیا پتھر نہیں چومیا گیا، اور محبوب دا ہاتھوں نو لگیا تے، بے شک، اور جنت بھی ادو قدردان ہوئی جدو محبوب نے ہاتھ لائے۔ بے شک بے شک، جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ کے نور سے میرا نور، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور تمہید فرمایا، وَكُلُّ خَلْقٍ مِّن نُورِي، باقی ہر شے میرے نور سے ہے۔ بے شک، ہن پتر جمے تے میلاد مناؤندے، مجھ لے کے آؤن میلاد مناؤن، مکان بنان میلاد مناؤن، او میلاد تا نبی دا مکانہ دا میلاد کیوں منا دے پہ جی؟ واہ واہ، کدے سمجھیا؟ وہ سمجھ جاندے تے آکھ دے اے ہر شے دے نور دا ظہور ہے، بے اور شک جہاں بھی میلاد مناؤ مصطفیٰ دا میلاد ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، واہ، کی نہ کیتا یار نے، ایک یار واسطے۔ واہ واہ، تو میرے دوست،
वाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसीर नईमी में तफसीर है, ये कुरान मजीद चे जाए कि तुम एक रात में सारा कुरान पढ़ो, जिसको शबीना कहते हैं, 2 साल में एक आयत को समझ जाओ बेशक कि ये इस आयत में क्या लिखा है, वाह वाह इसमें डायरेक्शन क्या है, इसमें नसीहत क्या है, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। चे जाए कि तुम पूरे कुरान की तबलीग करते फिरो। अल्लाह ताला ने फरमाया बल्लेगू अन्नी आया, मेरी एक आयत को समझ कर लोगों को वो आयत समझाते रहो, तुमने सारी तबलीग का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह बेशक बेशक फिर फरमाया आतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का, कि आओ तुझे नेक बनाएं, आओ तुम्हें इस्लाम सिखाएं, आओ तुम ये, और खबरों बेखबर हो अपने आप से, बेशक लोगों को तबलीग करते हो, लोगों को नसीहतें करते हो, बेशक तुम्हें अपना भी पता है कि तुम क्या हो, वाह तुम क्या हो, वाह अपना पता है, खुदा की तबलीगें करते हो, वाह पढ़ते हो इस कुरान को, बेशक पढ़ते हो इस किताब को, जी समझते क्यों नहीं? बेशक मेरे भाई इसमें हीरे हैं, बेशक जवाहिर हैं, दोनों जहान की दौलत है। जी इसको समझ के टिब्बे पे बैठ जाओ, बेशक कायनात कदमों में आ जाएगी। बेशक इसको समझ के गार में बैठ जाओ, बेशक कायनात कदमों में आ जाएगी। वो तुम्हारे कदमों में नहीं आएगी, वो उस राजदान के राज के कदमों में। बेशक बेशक ये कोई मामूली चीज है? ये जितने औलिया, अंबिया, असफिया, अतकिया, सूफिया, इसको समझ के बने, बेशक इसको समझ के बने। बेशक कम अज कम अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ए इंसान, सोते वक्त मेरे से मुलाकात करके सोया कर, बेशक और जब उठे तो पहले मेरे से मुलाकात करके तो फिर तू काम पे जाया कर। बेशक असहाब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात, फरमाया सोते वक्त एक आयत पढ़ लिया करो, अल्लाह से मुलाकात है, बेशक और जब उठो एक आयत पढ़ लिया करो, खुदा से मुलाकात है। बेशक ये कुरान का हर हर्फ खुदा से मुलाकात है। बेशक बेशक कौन कहता खुदा से मुलाकात नहीं? बेशक इसको बताए वाह ये किसकी गुफ्तगू है? अल्लाह ये कलाम अल्लाह है या कलाम बंदा है? अल्लाह जब ये अल्लाह की गुफ्तगू है तो जब तुम इसको एक आयत को पढ़ोगे तो अल्लाह से हम कलाम हो गए। वाह 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 इससे वाह। गुफ्तगू किया करो वाह वाह और गुफ्तगू को समझने की कोशिश किया करो, बेशक इस गुफ्तगू पे मुराकबा किया करो, गौर किया करो। सारा कुरान एक रात में पढ़ने से 2 साल में एक आयत को समझ जाओ, जी तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएंगे, तुम्हारी दोनों जहान में इज्जत और एहतराम हो जाएगा। आमीन बेशक अगर समझ के ना पढ़ोगे तो वैल बन जाएगा। बेशक अब वो भी कब्रें हैं जिनकी क्या हालत है, और वो भी कब्रें हैं जिनकी क्या हालत है। वाह वाह तुम सोचते नहीं हो वाह कैफा यंजुरूना फिल अर्दे, और जमीन पर चलो फिरो तो इसकी हकीकत को जानो कि इस कब्र का क्या हाल है, इस शख्स ने इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी है, इसकी कब्र का क्या हाल है, इसने कैसे गुजारी है। कोशिश करो जिनकी कब्रों के हाल अच्छे हैं ऐसी जिंदगी गुजारो, सुभान अल्लाह बेशक उनको फॉलो करो। बेशक कुछ ऐसे बेखबर लोग हैं, जी कब्र पे जाना, मज़ार पे जाना बिद्दत है, शिरक है। मेरे दोस्तों, सूरत तौबा पढ़ के देखो, सूरत अर्रहमान पढ़ के देखो। जी अब अर्रहमान में जमीन व आसमान का कोई फल, कोई नेमत, कोई चीज है जिसका जिक्र नहीं किया, जी जी और हर एक का जिक्र करके
आगे फरमाया फाब रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी अब मेहमान के आगे जब मेजबान खाने दस्तरखान पे सजाता है तो हर खाना रख के पूछता एनीथिंग एल्स, जी भाई और कोई चीज? वो कहता कुर्बाश। अब ये जमीन दस्तरखान है, इस पे रब ने इस इंसान अपने मेहमान के लिए खाने सजाए हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह और हर खाने के बाद रब पूछ रहा है तेरे से वाह। फाबी रब्बे को इस चीज और 10 भाई केड़ी चीज दी कमी है? वाह वाह तकिए भी तेनू ला दिते, वाह बिछाने बिछा दिते, अंगूरां दे ढेर ला दिते, वाह। खजूरां दे ढेर ला दिते, वाह। तेरे वास्ते चश्मे चला दिते, वाह की ना कीता यार ने एक यार वास्ते। वाह 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 केड़ी सच हुण काबले गौर गल है। मैं अपनी स्पीच नू जी क्लोज करन लग्या कि किसे शय जन्नत नाल, हूरा नाल, खजूरां नाल, अंगूरां नाल, किसे शय नाल रब ने बरकत दा नाम नहीं लाया। जी बार बार इसको पढ़ो। बेशक आखिर से जाके जी असी लोग बैठे रहे भी वंड लवे जी वंड लवे, आखिर ते वेखदे हैं की करदा। आखिर ते जाके रब ने फरमाया तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। सुभान अल्लाह, हुण अगे नहीं लिखा फाबी रब, हर चीज मुकम्मल हो गई, वाह कोई शहर रह नहीं गई। वाह ते अल्लाह ने आखिर ते आख्या ओए ना हूरां च बरकत, ना खजूरां च बरकत, ना जन्नतां च बरकत, और बरकत मेरे नां दे विच। हक, बेशक बेशक मेरा नां जिसने अपने कल्ब च वसा लिया, वाह ये सारियां शियां उत्थे टिब्बे थे आ जाणगी। बेशक बेशक वाह वाह ये नां बरकत वाला है, वाह वाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, वाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, वाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈ, वाह हर शय ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वाह तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। अगे गल मुकम्मल कर दी। और जिन्ना ये कमाया सब तो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गारे हिरा दे विच नाम दिता वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। बेशक फिर रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु व फत्तखिज़ वकीला। सुनिया अपने रब दे नाम दा जिक्र कर, बेशक ए जिक्र कर वाह कि इस तरह कर वाह कि ए तेरे ते इस तरह गालिब आ जावे कि तू नजर ही ना आवे। वाह वाह व तबत्तल इलैहि तब्तीला। मौलाना रूम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह गुफ्त अल्लाह में शब्द अल्लाह अल्लाह कह, फिर अल्लाह ही दसे तू ना रहे। वाह वाह इस तरह कर बेशक 5 गंज बूटे आख्या, जी इस समझ इसम अल्लाह दा बूटिया याद कर दे, अठे पैर विच इस ध्यान दिती। एक ने आख्या इसदा नाम इसका नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हारदा। बेशक एक ने आख्या अल फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हुई। सब ने उस इसम नू रब दे नाम नाल काबू कीता। वाह ये सब लोगों ने वाह जिन्हों आखदे बिदत ते शिरक, ओए बाबा साहब ने 63 साल ना पढ़िया, वाह ये ना पढ़िया है, अल्लाह का ना लिया है, ओए ओदियां बरकतां ने झाड़ां विच भी ते गारां विच भी बेशक ते मिठियां ते दीवारां विच भी। ये किसे बंदे दी बरकत नहीं, वाह किसे ये जिथे अल्लाह का नाम लिया है ते उंज पढ़दे ने सारे ही। तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, वाह। तेरे नाम विच मौला रखियां शफावां ने। बेशक। ते जितनियां बहारां आईयां तेरे तेरे नाम नाम दियां, दियां। ते जिन्ना लोकां कीतियां कमाईयां तेरे नाम दियां, तो बेशक। जग विच मचियां दुआइयां आईयां। तेरे नाम दियां। बेशक मुर्शिद कामल वाह इसम जात देंदा है, बेशक वो इसम जात सारियां नेमतां लिया के अगे रख देंदी। बेशक अल्लाह तो बगैर ना कोई शय मिलदी ना कोई देण वाला। बेशक। ते जदों अल्लाह नाल यारी लग जाए ते हर शय फफेरू लल्ला फफेरू लल्ला, फिर अल्लाह दी तरफ हर शय दौड़ दौड़ के आउंदी, बेशक दौड़ दौड़ के आउंदी। बेशक मेरे दोस्तों बेशक अजीजों, दुनिया
ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, बेशक ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, बेशक ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹਾਰਾਂ ਹੀ ਬਹਾਰਾਂ। बेशक ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਆ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? बेशक ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਈ 45 ਮੀਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਯਾਨੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਹਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਮਾਈ ਸੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहि सलाम ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, जी ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहि सलाम ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ अलैहि सलाम ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, पानी जमीन आसमान का एक हो गया, पहाड़ भी हर चीज़ नेस तो नबूद हो गई। जबरील अलैहिस्सलाम सोचा हो माई तो रुड़ गई होगी, चलो वह पता लईए। जो आंदे वेख्या माई ने आख्या बच्चा तूफान आ गया, उन्हें कहा माई अम्मा उदा आते भी चला गया, तेरे को केड़ा नुस्खा सी तू बैठी? उस आख्या बच्चा मेरे को होर नुस्खा कोई भी नहीं, मैं सिर्फ चरखा कतदी सी, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चरखा कतदी सी। 1,80,000 नबी नू केड़ी शय दित्ती? ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वली ने अपने मनन वाले नू ये नुस्खा दिता है। इस नुस्खे नू समझ के 7 दिन पढ़ लवे तो पता लग जाता केड़ी दुनिया च पहुंच गए। ला इलाहा नहीं कोई मौजूद, नहीं कोई मकसूद, नहीं कोई माबूद, ए दोनों जहाना विच कोई ताकत नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह दे। बेशक हर ताकत दी नफी कर देवे, बेशक हर एक शय नूं कढ देवे दिल दे विचों, जी रह जे इल्लल्लाह। मुर्शिद हादी मैं कुर्बान खूब सिखाया इल्लल्लाह, बातल वहम गवा दिल मेरे दिल विच टिकाया इल्लल्लाह, फिर क्यों ना वेखा अल्लाह ही अल्लाह। बेशक बेशक एक कलमे दा मफहूम, वरना अलामा ने भी कहा जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और बाहू साहब फरमाते हैं काफ कलमे दी गल सदा पौसी जदा गल कलमे वंज खोली हो, 14 तबक कलमे अंदर की जाने खलकत बोली हो। कलमा आशिक उथे पढ़ दे जिथे नूर नबी दे होली हो, ते कलमा यार पढ़ाया बाहू जिंद जान उसे तो गोली हो। बेशक ये होर दवा ना दिल दी कारी, कलमा दिल दी कारी हो। कलमा दूर जंगार करेंदा, कलमे मैल उतारी हो। कलमा हीरे लाल जवाहर, कलमा हट पसारी हो। इथे उथे दो ही जानी हजरत बाहू, कलमा ही दौलत सारी हो। बेशक बेशक हजारा गुनाह कीते होण वाह वाह ते जदों तुसी कलमा पढ़न वास्ते तैयार होंदे हो वाह ते पढ़ाण वाला पुछदा है भी इतने गुनाह होणगे तां नहीं बख्शे जाणगे। वाह और जदों तुसी कह दिता ला इलाहा इल्लल्लाह फी दाखल अल जन्नत बिला हिसाब बिला किताब, और एक बारी कहण नाल ते तुहाडे सैकड़े सालां दे गुनाह माफ हो जांदे ने। ते जे तुसी ओनू इत्थे जारी कर लो, आए हाय ਇਹਦੇ ਨਾਲ यारी ला लो, बेशक ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਗੱਲ। बेशक ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, अल्लाह तौफीक इल्ला और बिल्लाह आमीन ईमान कायम करने की तौफीक अता फरमावे, मुस्तकिल मजाज रहने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुभान